خلیفہ وقت کی حالت عجیب۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ محترمہ کو ان کے والد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک بیش قیمت گوہر دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے فرمایا، اپنا تمام زیور بیت المال میں داخل کر دو، ورنہ میں تم سے الگ ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے گوارا نہیں کہ تم اور تمہارے زیور جو رعایا کے روپے سے بنے ہیں اور میں ایک گھر میں رہ سکیں۔ وہ بھی نیک بخت بیوی تھی، اس نے سارا زیور بیت المال میں داخل کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد جب یزید بن عبد الملک بادشاہ ہوا تو اس نے اپنی بہن یعنی آپ کی زوجہ محترمہ سے کہا، آپ چاہیں تو اپنا زیور واپس لے سکتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، جو چیز اپنی خوشی سے میں ان کی حیات میں داخل خزانہ کر چکی ہوں، اب ان کے بعد واپس لے کر کیا کروں گی؟ عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو جعفر منصور خلیفہ دوم عباسیہ نے پوچھا، تمہارے والد کی کیا آمدنی تھی؟ کہا، کل 400 دینار۔ یہ آمدنی رفتہ رفتہ کم ہو رہی تھی، اگر وہ اور زندہ رہتے تو اور بھی کم ہو جاتی۔ عمر بن مہاجر، جن کو آپ نے کوتوال شہر مقرر کیا تھا، کہتے ہیں، آپ کی تنخواہ 2 درہم روزانہ مقرر تھی۔ آپ کا چراغ دان 3 لکڑیوں کو کھڑا کر کے اس پر مٹی رکھ کر بنایا جاتا تھا۔ جب اراکین سلطنت آپ کے پاس رات کو جمع ہوتے اور معاملات سلطنت میں گفتگو کرتے تو آپ بیت المال کا چراغ جلائے رکھتے۔ جب دربار برخاست ہو جاتا تو اس کو گل کر کے اپنا چراغ جلا لیتے۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے گھر کے اخراجات کم کر دیے۔ گھر سے شکایت ہوئی، آپ نے فرمایا، میری تنخواہ میں اس قدر وسعت نہیں کہ تمہارا سابق خرچ جاری رکھوں، باقی رہا بیت المال، اس میں تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اور مسلمانوں کا۔ ایک دن بنو مروان یعنی شاہی خاندان کے لوگ آپ کے رشتے برادری والے آپ کے مکان پر آئے، آپ کے بیٹے سے ملے اور کہا، خلیفہ سے جا کے کہو کہ آپ سے پہلے جس قدر خلفاء ہوئے ہیں سب ہمارے لیے عطایات اور جاگیریں مخصوص کرتے تھے، آپ نے ہم پر تمام چیزیں حرام کر دیں، کیا باوجہ قربت بھی ہمیں کچھ نہیں پہنچتا؟ آپ نے جواب دیا، جاگیریں اس لیے بند ہیں اور عطایا اس لیے موقوف ہیں کہ بیت المال میں غریبوں اور امیروں سب کا روپیہ جمع ہے۔ تمہیں جاگیریں دے دوں اور روپیہ تمہارے عیش و عشرت کے لیے وظیفوں کی صورت میں بانٹ دوں تو یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور حقداروں کو کیا دوں، اور خدا کی نافرمانی کر کے قیامت کے عذاب سے کس طرح نجات حاصل کروں؟ باقی رہا حق قرابت، تو میرے نزدیک اس معاملے میں تم اور ایک ادنا مسلمان جس کو تم ادنا سمجھتے ہو برابر ہو۔ جریر نے ایک مرتبہ آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا جس میں حسن طلب کی جھلک آ رہی تھی۔ آپ نے اشعار سننے کے بعد فرمایا، مشکل یہ ہے کہ قرآن شریف کی روح سے تمہارا کوئی حق بیت المال پر ثابت نہیں ہوتا۔ جریر نے عرض کیا، امیر المومنین، میں بحیثیت مسافر حقدار ہوں۔ یہ سن کر آپ نے اپنی جیب خاص سے اس کو 50 دینار عطا فرما دیے۔ بنی مروان جو کہ آپ سے ناراض رہتے تھے، اس لیے آپ نے وہ تمام روپیہ جو سالانہ وظیفوں اور مختلف بے محلتیات میں انہیں ملتا تھا موقوف کر دیا۔ آپ ان سے کہتے تھے کہ بیت المال پر میرا کوئی حق، قبضہ اور دخل نہیں ہے، میں اس کا نگران، محافظ اور امین ہوں۔ یہ غریبوں اور یتیموں کا مال ہے، یہ عطایا کی صورت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ جو مال غصب کیا ہوا تھا وہ بھی آپ نے واپس لے کر بیت المال میں داخل کرایا۔ آخر ایک نیک نہاد خلیفہ کے جس کے عہد خلافت کو خلافت راشدہ میں تسلیم کیا جاتا ہے اور جن کے انتقال پر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، آج دنیا کا سب سے بہتر آدمی اٹھ گیا۔ قتل کی سازش کی گئی اور ایک غلام کو زہر خوردنی پر آمادہ کیا گیا۔ مدت خلافت 2 سال 5 ماہ سے زیادہ نہ تھی۔ انتقال سے بیشتر آپ نے اس غلام کو اپنے پاس بلایا جس نے آپ کو زہر دیا۔ فرمایا، تو نے مجھے زہر دے دیا، آخر کس طمع نے تجھے اس فعل پر راضی کیا؟ اس نے کہا، آپ کے بھائی بندوں نے 1000 دینار دیا ہے اور آزاد کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، 1000 دینار کہاں ہیں؟ کہا، گھر میں ہے۔
ارشاد ہوا جلد جاؤ۔ وہ غلام جلد دینار لے آیا تو آپ نے اس تمام کو بیت المال میں داخل کر دیا کہ یہ سب غریبوں کا چھینا ہوا روپیہ ہے، یہ غریبوں ہی کے خزانے میں جانا چاہیے۔ پھر غلام سے کہا اب یہاں سے بھاگ جاؤ، اس طرح کہ کسی کو نظر نہ آ سکو۔